آؤ تمہیں ایک اور پیار کی کہانی سناؤ، محبت کا ایک اور قصہ سناؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ عائشہ سے نکلے اور منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ منتظر ہیں، آقا گفتگو کا آغاز کرنے لگے۔ ابھی الفاظ کی ترتیب ہی بن رہی تھی کہ ایک سمت سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا۔ پھر اچانک دیکھا کہ ایک سمت کھجور کا خشک تنا ہے جس سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آج پہلے دن حضور منبر پہ بیٹھے تھے، پہلے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے، کبھی حضور اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیتے۔ آج کسی انصاری نے منبر بنایا کہ حضور لوگ زیادہ ہو گئے، آپ منبر پہ بیٹھ جایا کریں، تنے کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا اور حضور کے لیے منبر بچھا دیا۔ آقا حجرہ سے نکلے، راستے میں تنا پڑا تھا، اس کے قریب سے گزر کے آپ منبر پہ بیٹھ گئے۔ اس کو جدائی کا منظر گوارا نہ ہو سکا۔ فصاح النخلۃ سیاح الصبی، وہ کھجور کا تنا اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ بلک کے روتا ہے۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کہانین ناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے، ہم نے اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اس قدر رو رہا تھا صحابہ کو لگتا تھا کہ پھٹ جائے گا۔ اور ابن حبان نے جو روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں ہاں جب اس کا درد بڑھا تو واقعی ایسا ہوا حتی ارتج المسجد، اللہ اکبر، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی، وتساقط البنا،